من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین رافع السماوات وخافض الارضین صلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلی آلہ الاطیبین الانجبین لا سیما بقیۃ اللہ العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام، آپ مومنین کرام جو فریضہ واجب کی ادائیگی کے بعد قرآن مجید کی خدمت میں آئے ہیں، ذات واجب آپ کو حاملان قرآن میں شمار فرمائے۔ ایک دو باتیں جو درس کے موضوع کے متعلق نہیں ہیں، یہ ان سے کرنے والی ہیں جو بعض ممکن ہے انسان آج پھنسا ہوا ہے دنیا میں، لیکن جو جنہیں قرآن کے درس میں آنے کو اہمیت نہیں دیتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا مہم کام نہیں ہے۔ کہتے نہیں ہیں ایسے، اکثریت ایسی ہے جو ان کو کہیں کہ قرآن پڑھنے کے لیے آئیں تو وہ ڈرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ نہیں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن ذہن میں اور دل میں ان کے نزدیک کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قرآن مجید پڑھنے سے زیادہ اہم ہیں، وہ اظہار نہیں کرتے، خود رویہ بتاتا ہے کہ ادھر قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، ایک آدمی ادھر نہیں آتا اور ایک اور کام میں مصروف ہے۔ انسان، ہمارے استاد مکرم فرماتے ہیں کہ لوگوں نے بحث کیا ہے کہ انسان مجبور ہے یا مختار۔ ان کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان مختار ہونے میں مجبور ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ انسان کوئی کام اپنا بغیر اختیار کے نہیں کرتا۔ انتخاب مثلا جن کو ہم مجبوراً، یا وہ کہتے ہیں نا کہ یہ کام مجبوراً کیا اس نے، فورس ہوا ہے، یہ خدا نخواستہ گن پوائنٹ پہ کوئی کام کروایا گیا ہو، مثلا ایک آدمی خدا نخواستہ اس کے سامنے شراب رکھی ہے اور کوئی گن پوائنٹ پہ اس کو کہتا ہے پیو شراب، اب جب اس نے پی ہے تو اس نے دونوں طرفیں دیکھی ہیں، نہ پیوں، نہ پینے کے بھی فوائد و نقصانات گنے ہیں، یہ چند سیکنڈ میں جب اس نے اٹھایا ہے نا، اور پینے کے بھی نقصانات اور
آخر جب اس نے دیکھا ہے نا کہ جتنے بھی فوائد اور نقصانات ہیں پینے کے، لیکن ایک طرف جان ہے، ایک طرف یہ ایک گناہ ہے، اور اس نے یہ اس کے عقل نے حکم لگایا، اس نے وہ یہ استاد مکرم فرماتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے مجبوراً اٹھایا ہے، لیکن اب بھی اس کا اختیار یہاں، اس نے اس کو اختیار کیا ہے، اس کے عقل نے اور ارادے نے کہا ہے کہ وہ چھوڑوں یہ کروں۔ تو جو ہمارے برادران نماز نہیں پڑھنے آتے، جمعہ نہیں پڑھتے، قرآن مجید نہیں پڑھتے، وہ یوں تو نہیں ہے کہ کچھ نہیں کرتے، اسی وقت میں یعنی جو نماز پڑھتے ہیں ان سے زیادہ مصروف ہیں، کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ وہ بتاتے نہیں ہیں، ان کے نزدیک اس میں ان کا کوئی بینیفٹ ہے، اس میں نہیں ہے، نہیں کہتے نہیں ہیں، شرماتے ہیں، یا بھئی کوئی فتویٰ نہ لگ جائے جو کہیں گے وہ یہ کہہ رہے ہیں نماز، لیکن دل میں یہ کسی نے بٹھایا ہے یا بیٹھا ہوا ہے کہ وہ کرنا چاہیے اور یہ اتنا ضروری نہیں ہے۔ اب جو باتیں آپ سے نہیں، میں خوشامد کے بغیر دعا کر رہا ہوں، یہ خدا کی توفیق سمجھیے گا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے گا۔ آپ جو بیٹھے ہیں آپ بھی یوں تو نہیں ہے کہ آپ کے بچے نہیں ہیں یا بچوں کو کہیں پھینک کے آ گئے ہیں، آپ کو اللہ نے اتنا شعور دیا ہے، آپ کو اللہ نے مرنے سے پہلے اتنا عقل دیا ہے، اتنی سمجھ دی ہے کہ جہاں جانا تھا وہاں آ گئے ہیں، اور اللہ سے پناہ مانگے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، خود قرآن مجید جس کی خدمت میں بیٹھے ہیں نا، یہ ان کے ساتھ کیا ہے، ان لوگوں کے ساتھ قرآن مجید نے جو بتایا ہے وہ بالکل جو قرآن مجید کی تعبیر ہے، یہ ماچسیں ہوتی تھی نا، ان کے اوپر مختلف کمپنیوں کی اور وہ نام لکھے ہوئے ہوتے تھے، کوئی کسی کے اوپر کچھ، کسی کے اوپر کچھ، ایک وہ لے آتے تھے نا، ایک لفظ لکھا ہوا تھا تو اس وقت اس کا معنی نہیں آتا تھا، وہ لفظ عربی کا ہے، قرآن مجید میں ہے، سراب یا سراب۔ قرآن مجید نے کہا کہ جو کافر ہیں، کافر سے مراد ہر جگہ پر قرآن مجید کا ہندو سکھ نہیں ہے، کفر عملی قرآن مجید میں زیادہ ہے، یعنی جو ظاہراً فقہی لحاظ سے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو قرآن مجید نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ ان کے اعمال، وہ جو یہ سرگرمیاں ان کی اور ایکٹیویٹیز ہیں، یہ کسرابن بقیعتن، ان کی زندگی ایسے گزر رہی ہے جیسے ایک پیاسا آدمی صحرا میں شدت پیاس میں سراب کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ یہ سننے سے کم یعنی کسی کے ساتھ پیش آیا ہو نا، ریت والا جو صحرا ہوتے ہیں نا، صحرائی علاقوں میں، جب اس پر نا ایک طرف سے سورج کی شعاع ایسے پڑتی ہے نا
تو وہ ریت کے اوپر ریت چمکتی ہے، اس کے اوپر اس طرح سے ہوا کہ ادھر سے جب دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ میں خود یہ میں نے دیکھا ہے، البتہ قوم سے جا رہے تھے تہران یا مشہد، صبح صبح کا ٹائم تھا، تو اگر آپ بس پہ گئے ہوں تو راستے میں یعنی آتے ہیں، صحرائی علاقہ آتا ہے، تو میں کہوں یہ دریا ختم ہی نہیں ہو رہا، اتنا پتہ چلا کہ وہ یعنی بس کے شیشے سے نا وہ صحرا تھا، وہ ریت تھی۔ اب پیاسا آدمی اس کے سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا یعنی دریا، یہ دوڑ پڑتا ہے، اور وہ ایسے ہی ہوتا تھا، یعنی وہ پیچھے والا جو جہاں سے بس گزر جاتی تھی وہ پھر دریا، میں نے اسی سے مجھے پتہ چلا کہ نہیں ہے پانی۔ جب پیچھے دیکھا نا کہ جو دریا وہ نہیں تھا، جب آگے 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 پھر وہ، تو یہ دوڑ پڑتا ہے اس کے پیچھے۔ ادھر کھڑا ہو جاتا نا تو اس کی ابھی اندر کچھ انرجی تھی، یہ اللہ نے اونٹ کے اندر بھی رکھا ہے سسٹم، سارے حیوانوں کے اندر ہے، کچھ دیر تک اونٹ بہت دیر تک یعنی اس کی کوہان اللہ نے وہ رکھی ہے، اس لیے کہ وہ پگھلتی ہے اور انرجی دیتی۔ انسان بھی کچھ دیر تک وہ یعنی پیاس لگ جاتی ہے، وہ پیغام دیتی ہے، سگنل دیتی ہے کہ آپ پانی پیو، لیکن فرض کریں نہ ملے تو اندر کچھ پانی ہوتا ہے، کچھ دیر تک انسان زندہ رہ سکتا ہے، اب اگر اس کو سیو کرے تو۔ پانی پہلے ختم ہوا ہے، ضرورت پینے کی ہے، اور پھر یہ صحرا کی تپتی ہوئی دھوپ میں بڑا تیز چلتا ہے پیاسا پانی کے پیچھے، وہ پسینہ آ رہا ہے، ادھر ادھر سے لو لگ رہی ہے، بدن میں جو پانی ہے وہ یہ جو انرجی ضائع کر رہا ہے اس سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بالآخر اس کے ساتھ یوں ہوتا ہے کہ وہاں اپنے گھر سے آگے چلا گیا ہے، ادھر پانی نہیں تھا، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جب ادھر پہنچتا ہے تو کوئی شے بھی وہاں نہیں ہوتی۔ یہ ہماری زندگیاں جو جن میں تہجد نہیں ہے، جن میں وہ جس طرح مومنین کی صفات روایات میں ہے کہ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں واجلت قلوبہم، دل تڑپ جاتے ہیں ان کے۔ سید الساجدین فرماتے ہیں پوری کائنات ختم ہو جائے اور میرے پاس قرآن ہو تو میں تنہائی محسوس نہ کروں گا، کیونکہ قرآن میرا وہ انیس ہے جو مجھے احساس تنہائی نہیں ہونے دیتا۔ اور پھر دو ہے، ایک سراب کے پیچھے ہے جو نہیں ہماری ضرورت، اس کو ضرورت سمجھ کے ہم اپنے ضروری کام جو ہے نا چھوڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو اندر ضرورت محسوس ہو رہی ہے اس کا بھی جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام شہید باقر صدر کی آخری جو تقریر ہے نا، زندگی کی آخری جو طالب علموں میں تقریر کی، اس کے بعد جیل چلے گئے اور وہیں پھر زندان میں ہی ان کو شہید کیا گیا، اس میں میں وہ تقریر پڑھ رہا تھا، اس میں یہ روایت انہوں نے نقل کی تھی۔ پہلی دفعہ میں ایک ہوتا ہے پانی نما، پانی نہیں ہوتا ہم اس کو پانی سمجھتے ہیں، ایک ہوتی ہے آتش کاذب،
صرف یہ پرابلم نہیں ہے قرآن سے دور جو بندے ہیں نا ان کی، کہ جس میں فائدہ نہیں ہے اس کے پیچھے اشتباہ لگے ہوئے ہیں۔ موت کے وقت سب سے بڑا یہ اتنا درد ہوگا موت کا، بعض روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ اور کچھ بھی نہ ہو نا تو یہ جو موت قبض روح کے وقت کا علم ہے یہ ناقابل برداشت ہے۔ یہ کیسا ہوگا کہ ایک آدمی ساری عمر کچھ سمجھ کر اس چیز کے پیچھے ہو، اور جب عمر تمام ہو تو پتہ چلے کہ وہ تھا ہی نہیں۔ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ آپ سراب کے پیچھے ہیں۔ رہے گا شکوہ ہمیشہ تقدیر سے، پشاور کے ایک شاعر، رہے گا ہمیشہ تقدیر سے یہی شکوہ فراز۔ فراز کہاں کا ہے؟ جہاں کا بھی ہے۔ اس نے جس ضمن میں بھی کہا یہاں بہت جچتا ہے یہ اس ترجمے میں، رہے گا ہمیشہ یہی شکوہ تقدیر سے فراز، کہ جس کو عمر بھر چاہا اسی کو عمر بھر ترسے۔ اس نے جس ضمن میں بھی کہا ہے ہم عمر بھر جس کو فائدہ سمجھ کے اس کے پیچھے بھاگتے رہے تھے، اللہ کو چھوڑ کر، رسول کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، ضمیر کے خلاف چل کے، بہنوں کے حق کھا کے، والدین کی خدمت چھوڑ کے، جب سامنے آئے گا نا وہ تو تھا ہی نہیں۔ اس سے بڑی کوئی جہنم شور۔ اور روایت کہہ رہی ہے کہ یہ جو آپ کو پیاس ہے نا جس سے پیچھے، آتش کاذب ہوتی ہے ایک، بعض اوقات مرضیں ہوتی ہیں، اونٹ کی مرض۔ بعض نے یہ جو سورہ واقعہ ہے رات کو پڑھتے ہیں تو جن ہے وہاں، اما کان من المکذبین فنزل من حمیم نام کیا ہے، فشاربون شرب الہیم، فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ہیم اونٹ کی ایک کیفیت ہے۔ اونٹ کو ایک بیماری لگتی تھی، جب وہ بیماری لگتی تھی تو اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں محمد الوحید۔ پیتا جاتا تھا پانی ایسے جیسے پیاس بہت زیادہ لگی ہوئی ہو تو آدمی نہیں، پیتے 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 پیٹ پھولتا 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 آخر اس کی اوجری پھٹ جاتی تھی۔ میں نے دیکھے حیوان جن کے پیٹ میں ہوا بن جاتی ہے اور اس سے پھٹ جاتی ہے، وہ یا مر جاتے ہیں، اس سے ہوا بھرتی جاتی ہے، اس طرح اس کے پیٹ میں پانی بھرتا جاتا تھا اور وہ آخر پہ اسی سے پانی پی پی کے مر جاتا تھا۔ جناب امیر کی انہوں نے روایت نقل کی، مثل الدنیا کماء البحر۔ اب میں کراچی گیا ہوں، بہت جلدی گزر گیا ہوں، جو گئے ہیں، اور سمندر کے پانی کا لکھا ہوا ہے اس روایت کی تفسیر میں کہ کھارا ہوتا ہے سمندر کا پانی، اور پینے سے پیاس بجھتی نہیں، بڑھتی ہے۔
اس کے اندر وہ دھوپ پڑ پڑ کے نا وہ جو جس نے پیاس بجھانی ہوتی ہے، جو جسم کی ضرورت ہوتی ہے، وہ نہیں ہوتی اس کے اندر۔ پیاس کاذب لگی ہوئی ہے ہمیں، نہیں ہے وہ ہماری ضرورت، جو ہمارا ذہن، جو ہمارا کلچر، جو ہمارا رسم و رواج، جو ہم اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں، اتنا جہیز ضروری ہے، یہ اس قسم کا لباس ضروری ہے انسان کے لیے، اس قسم کا۔ میں یہ جب فلم اور ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو یعنی بعض اوقات میں والدین کے ساتھ جب بیٹھا ہوتا ہوں، میں ان کو کہتا ہوں کہ ایک اب ایرانی فلمیں بچوں کو دکھائیں اگر ضروری انٹرٹینمنٹ کے لیے، یعنی جو بالکل ایک خاموش تبلیغ ہے اور کچھ بھی نہ ہو نا، وہ محل اور بلڈنگ دکھا رہے ہوتے ہیں جہاں وہ شوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا۔ میں کہہ رہا ہوں اب آپ کی بیٹی یہ جو فلم دیکھ کے بڑی ہو رہی ہے، اس نے جب سسرال میں جانے، اگر اتنا اس طرح کا گھر نہ اس کو ہوا، وہ دکھا رہے کہ دلہن جس گھر میں جا رہی ہے اس کا دلہا جو ہے اس نے یہ کچھ پہنا ہوا ہے اور یہ کچھ کیا ہوا ہے۔ کل اگر اس کو باہر کی دنیا میں یہ نہ ملا، وہ نہیں رہ پائے گی اس گھر میں، اور یہی مسائل ہیں۔ جنہیں فلم ہم نے دکھائی ہوئی ہے وہ فرضی ہے، وہ بلڈنگ بھی، وہ جو ناشتہ لگا ہوا ہے، وہ جو ڈنر کھا رہے ہیں، وہ سارے، لیکن اس کے ذہن میں ایک دنیا بنی ہوئی ہے۔ اب جب وہ سسرال میں گئی ہے، اب اس کو اس طرح کا میز نظر نہیں آ رہا، اس قسم کا گھر نظر نہیں آ رہا، اس قسم کا زہر ہے جو آدمی چاہتا ہو نہ ملے، بدن میں ایک وہ گھر خراب ہو جاتا ہے، شوہر سے اور سسرال سے ذہنی طور پر دور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ رونا تو تھا میرے سمیت، اس لیے کہ اب جو ہے مجھے بھی احساس ہوتا ہے کہ جو ہے نا مشکل ہوتا ہے۔ جناب امیر جو جنگ خندق و احد والے دن کہتے ہیں بہت زیادہ زخم لگے تھے جسم پر، پیغمبر رو رہے تھے جب بار بار زخموں کو بند کرتے تھے اور پھر کھل جاتے تھے۔ جناب امیر نہیں رو رہے تھے، جس کو لگے ہوئے تھے بڑا اطمینان سے، بہادری سے۔ جس چیز پہ جناب امیر بہت رویا ہے نا، وہ مدینے میں اور اپنے لوگوں میں علی کی غربت ہے۔ کمیل کو رات کو لے کر ایک قبرستان میں اور صحرا میں جا کے، یہ نہج البلاغہ میں ہے، ٹھنڈی بار کا کمیل، انہا ہونا لعلوم الجمہ، یہاں علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، رو پڑے یہ کہتے ہوئے، کمیل مجھے درد یہ ہے، کمیل کھا گیا ہے علی کو یہ دکھ کہ مجھے حاملین علم نہیں ملے۔ جن کو یہ سمجھ آنا تھا وہ ادھر آئے ہی نہیں ہے میرے پاس، وہ ادھر گئے بیٹھے ہیں۔
ظاہر ہے جو لنگر نیاز ادھر ملتا تھا شام میں وہ جناب امیر تو نہیں دیتے تھے. اپنے بھائی نے شکوہ کیا جناب امیر سے، جناب عقیل نے، کہ ادھر لفافے اور دسترخوان لگے ہوئے ہیں اور آپ مجھے گرم سلاخ. جناب عقیل نابینے تھے. جب آئے شرینی لے کر تو جناب امیر نے ایسے نا آگ قریب کی، پیچھے تو انہوں نے کہا کیا کرو مجھے جلا رہے ہو؟ کہ درد ہوا ہے. تو آگ آگے کر دیا تو میں نے درد نہیں ہونا تھا جلنے. انہوں نے کہا کہ اگر آگ کے جلنے سے آپ کو درد ہوتا ہے نا آگ کے قریب آنے سے، تو مجھ پر بھی رحم کرو. یہ جس نیت سے آپ آئے ہیں نا کہ مجھے خصوصی کنبہ پروری کے ضمن میں میری کوئی خدمت علیحدہ دوسروں سے کروں، اس کا صلہ جہنم ہے. اور جہنم سخت ہے. آپ تو ایک چھوٹی سی آتش نہیں برداشت کر سکے، وہ ابدی. تو ایک بہرحال یعنی اللہ ہمت دے. مایوسی ہوتی ہے حالات دیکھنا کہ ظاہر ہے ہم طالب علم ہیں، کسی نہ کسی بہانے سے کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی خدمت میں جاننے کی کوئی کبھی اللہ توفیق دے دیتا ہے. ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں قرآن کی، لیکن جس کی ضرورت ہے وہ ضرورت محسوس نہیں کرتا. یہ ہے دلوں کو سیراب کرنے والا آب حیات. جس نے پیا ہے وہ زیر خنجر بھی مطمئن بیٹھا ہے، اور جس کے پیچھے لگ کے ہم نہیں آتے مسجد میں درس میں، وہ سراب ہے اور وہ پیاس ہے. جو جتنا جتنا اس کے پیچھے بھاگے گے اتنی اتنی وہ بڑھے گی، اتنی اتنی وہ ہم سے دور ہوتی جانی ہے. جب موت کا مرحلہ آئے گا آنکھ کھلے گی، پتہ چلے گا نہ وہ پیاس حقیقی تھی نہ وہ پانی حقیقی تھا. ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد. جو موضوع رکھا تھا اس درس کا، اسی لیے کہ سارے قرآن کا شروع پہلے درس میں نے داستان سنائی تھی ایک استاد کی کہ وہ افغانی اور انڈین اور پاکستانی اسٹوڈنٹ بیٹھے تھے، اور وہ استاد ایسا تھا جس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا. ہمارے جو کورس کرا رہے تھے ٹیچنگ کا، انہوں نے بڑا زور سے ان سے ٹائم لیا. جب ہم نے سنا بھائی یہ تو 2 گھنٹے کا لیکچر ہے، تو وہیں گردنیں لٹک گئیں علم کے طالبوں کی. اس نے جب وہ ہماری کیفیت دیکھی تو وہ بڑا جیسے ان کو اندر سے نا دکھ لگا، درد لگا. وہ ایسا استاد نہیں تھا جو مطلب جس کو پیسوں کے لیے. اس نے پہلے اس سے ٹائم مانگا، اس نے کہا نہیں ہے میرے پاس ٹائم. 2-3 لیکچر اس سے لینا چاہتے تھے. اس نے کہا ایک جمعرات کے دن مجھے مختصر 2 گھنٹے فارغ ہیں، اس میں جو 3-4 لیکچر میں پڑھانا تھا 2 گھنٹے مجھے دے دینا اکٹھے، میں وہ کر لوں گا وہ کام. خلاصہ جب ہماری اس نے دیکھی نا حالت، اس نے کہا کہ میں نے آپ کو پڑھانا ہی نہیں ہے. ان کو مسئولین کو کہا کہ ان علماء حقہ کو جنہوں جا کے پاکستان میں اسی لیے انقلاب آ گیا ہے، انڈیا اور پاکستان کے طلاب کرام پھر اس نے واقعہ سنایا کہ ہمیں درس اخلاق سردیوں میں اسماعیل دولابی نے مغرب کے بعد وہ بیٹھے ممبر پر، صبح کی اذانیں ہو گئی، ہمیں پتہ نہیں چلا کہ رات گزر گئی ہے.
اور جب تہجد کا ٹائم ہوا نا تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اٹھو وضو کرو اور نماز تہجد پڑھو. بلک بلک کے رو رہے تھے نوجوان. یہ شہید ہوتے ہیں. جن کو فیس بک سے ٹائم ہی نہیں ملتا، یہ کبھی آپ نہ توقع رکھیں کہ ان کا غزہ اور فلسطین کے لیے دل کیوں نہیں تپتا. یہ ہمارے بچوں میں مردانگی کیوں نہیں ہے. اس درس کا موضوع اگر میں کہتا نا بھائی پورے قرآن جنہیں ہے پڑھنا ہے تفسیر کے ساتھ، تو مجھے خطرہ تھا کہ کہیں گردنیں نہ لٹک جائیں درس سننے والوں کی. تو عرض کیا تھا کہ کافی عرصے سے میرے ذہن میں تھا جنہیں وہ طالب علمانہ ایک جیسے جنہیں یہ جو حضرت آدم کی داستان ہے قرآن مجید میں، یہ بڑی پر اسرار داستان ہے. اس میں بڑے مطالب ہیں قیمتی گوہر. ویسے تو کوئی آیت بھی نہیں ہے ایسے، لیکن بعض آیات ہیں غرر الآیات جن کو کہتے ہیں. مقام انسانیت، خطرات انسانیت، آفت انسان کی، اور خطا کے بعد جبران انسانیت. اگر ہم وہ سراب کے پیچھے نہ ہوں نا، تو اس سے کوئی ضروری چیز ہے کہ انسان کو پہلے تو بہت سارے ہم کام گناہ اس وقت انسان کرتا ہے جب اپنی اہمیت، یہ دیکھا ہے جو نشہ کرنے والے ہوتے ہیں کہاں بیٹھ کر کیا کیا کھا رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر سے کیا چلی گئی ہے جو ہم دیکھ نہیں سکتے. سیلف ریسپیکٹ جو ہوتی ہے نا، ڈیمیج ہو جاتی ہے جب ضمیر ختم ہو جائے. نشہ ختم کر دیتا ہے ضمیر. نہ ان کو بدبو کا، نہ ان کو مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، یہ غذا خراب ہے، لباس گندا ہے. بعض چوک ہیں ان کی جا کے زیارت کیا کرے عبرت کے ساتھ. بندہ کہتا ہے یہ کیسے، یہ ایک منٹ اس کیفیت میں کیسے گزارتا ہے، لیکن ان کی زندگی گزر رہی ہے اس کیفیت میں. یہ وہ ہیں جو اپنی احساس شخصیت کھو بیٹھے ہیں، جو عظمت کا اپنی کا قائل ہے نا، وہ چھوٹا کام نہیں کرتا. یہ احساس عظمت جہاں ان آیات میں عظمت انسان کا ذکر ہے. میں یہ اس لیے کہ پھر ہو سکتا ہے یعنی آئندہ ہفتوں میں میں ابھی وہ مواعظ شروع نہیں کی جو کرنی ہے. دوسرا ایک بہت بڑا جو حتیٰ طالب علموں کے لیے بھی حوزہ علمیہ میں بعض مسائل ہیں، ان میں بڑے جب اہل بیت کے بارے میں ایک تو ہے نا اہل بیت کی شان گھٹانے والے، وہ تاریخ میں بنو امیہ نے فراوان اب بھی ان کے جن کے پیٹ میں لقمہ یزید ہے یا جو نطفہ یزید ہے ابھی تک پھر رہے ہیں، وہ تو ہر طرح کوشش کرتے ہیں کہ اہل بیت کی شان کو کم کریں. کچھ سنی شیعہ بڑے مخلص ہیں اہل بیت کے، لیکن ان کو بعض فضائل اہل بیت جب سامنے آتے ہیں تو وہ گھوم جاتے ہیں. ویسے جی کیسے ہو سکتا ہے؟
یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ میں پہلے دفعہ امام خمینی سے یہ جملہ سنا تھا بی بی کے بارے میں، وہ گفتگو کر رہے تھے، آئندہ ایام فاطمی آ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جو اس بی بی کا مقام نور ہے وہ ہماری عقلوں کی دسترس سے ماورا ہے، حقیقت کن ہے فاطمہ سمجھنا۔ ہمارے طائر فکر جہاں پرواز کرتا کرتا ہمت ہار جاتا ہے، وہاں حسنین کی مادر کی عظمتیں شروع ہوتی ہیں۔ خوب ذہن بنا ہوا تھا طالب علمانہ، مطلب یعنی ایک دفعہ نا پھر امام خمینی ایک سبجیکٹ کے مولوی نہیں تھے، بعض ہوتے ہیں ایک سبجیکٹ زیادہ پڑھ لیتے ہیں، دوسری طرف سے آنکھ خراب ہو جائے نا، بعض کانے ہوتے ہیں، بعض کو ایک کی بجائے دو نظر آتے ہیں، یہ دونوں ہی بصارت کی خرابی ہے۔ بعض کو سامنے کھڑا ہوا نظر نہیں آتا، بعض کو دو کھڑے ہیں تو چار نظر آتے ہیں۔ یہ جب آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے نا، اسلام کا مطالعہ کر رہا ہوتا ہے، تو وہاں سے افراط و تفریط ہو جاتی ہے، ایک بازو بڑا ہو جاتا ہے، ایک بالکل وہ اس طرح کی شخصیت، یہ اس طرح کے طالبان، اس طرح کے اسلام شناس ہیں۔ ہمارے اپنے شیعہ کے اندر اب دیکھ لیں کتنے فرقے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ ایک فرقے کا بازو لمبا ہو گیا ہے، دوسرے کی ٹانگ لمبی ہو گئی ہے، تیسرے کا سر بڑا ہو گیا ہے۔ کامل اسلام پیش کرنا کون؟ امام خمینی نے کامل اسلام اور قرآن سمجھا تھا، اس کا اثر دیکھیں، اس کا وزن دیکھیں انسان کامل کا۔ تو عرض کرنا تھا کہ ان آیات میں عظمت انسان، پھر اس عظمت کو خطرات کیا لاحق ہیں، ان خطرات سے بچنا کیسے ہے، اور اگر لگ جائے تو اس کا علاج کیا ہے، یہ اور انسان کامل جو ہے، جو واقعاً خلیفۃ اللہ ہے، ان کے اختیارات کتنے ہیں اللہ کے دیے ہوئے۔ خوب پہلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے ہم نے اس کو شروع کرنا تھا۔ چند ایک اور صورتوں میں حضرت آدم کے متعلق جو آیات تھیں، ذہن میں یہ تھا کہ ان کو ملا کے اس داستان آدم کو قرآن کی روشنی میں ایک دفعہ ہم سمجھ کے پڑھیں۔ اب ابتدا پھر اس کی پچھلے ہفتے وہ آیات پڑھی تھیں، آج میں پھر نہیں پڑھتا، ٹائم نہ، ان آیات کو پڑھ کے ترجمہ کر کے پہلی آیت یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اب دیکھیے گا، اگر اچھا لگے اس طرح پڑھنا تو پروگرام یہ تھا کہ سٹیپ بائی سٹیپ تھوڑا دقت بیشتر کوشش کریں ہم، سرسری قرآن مجید۔ یہ آیات آپ نے کتنی دفعہ پڑھی ہیں؟ ماشاءاللہ شیخ صاحب تشریف فرما ہیں، جنہوں نے قرآن مجید جو پڑھتے ہیں، ممکن ہے
100 سے زیادہ مرتبہ یہ آیت پڑھی ہو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. معنی اس کا کیا بنتا ہے کہ جب تیرے پروردگار نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. دیکھیے گا اب کس طرح اس کو پڑھنا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھے محمد اہل بیت محمد. کتنا ٹائم ہے؟ اچھا. جس طرح پڑھنا چاہتا تھا میں اور پڑھنا ہے وہ یہ کہ پہلا لفظ یہ کہ یعنی اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں. بڑے سوالات ہیں. پہلا سوال کہ اللہ نے آگے ملائکہ نے درخواست پیش کی، اللہ نے اس کا جواب دیا، پھر اللہ نے آدم کو اسماء تعلیم کیے، ملائکہ سے پوچھا، ان کو وہ نہیں بتا سکے، آدم نے بتا لیے، پھر ملائکہ کو کہا آدم کو سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے نہ کیا، ابلیس کو دھتکار دیا. آدم اور حوا کو کہا تم جنت میں رہو، کھاؤ پیو، لیکن اس شجرہ کے قریب نہیں جانا. شیطان نے وسوسہ کیا، وہ شجرہ کے قریب گئے، جنتی لباس گر گیا، عریان ہو گئے، جنت سے نکال دیا گیا کہ جاؤ آپ زمین پر. بعض آپ میں سے بعض کے دشمن ہوں گے اور ہماری طرف سے ہدایت آئے گی، جو اس کی ہدایت کی پیروی کرے گا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یہ ایک خلاصہ سمری ہے اس کی. اب پہلا جملہ جو ہے اس پر یوں کہ اللہ نے کہا ہے فرشتوں کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں. یہ خلیفہ کے لیے 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. خلافت ایک چیز، خلافت جب آتی ہے تو 2 چیزیں اس کے ساتھ ضروری ہیں. خلافت کہاں ہوتی ہے؟ ایک مستخلف عنہ ہو، ایک خلیفہ ہو. جب یہ خلیفہ اس مستخلف عنہ کی جگہ پر آتا ہے، اس کے اختیارات اس کو ملتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلیفہ. وہ شیخ صاحب کے اختیارات تھے، مثلا یہاں کے کونسلر تھے. اب یہ یہاں سے شفٹ ہو گئے سعودیہ یا خدا نخواستہ دارالبقاء کو شفٹ ہو گئے. بعد میں یہ شیخ صاحب آئے ہیں، اب انہوں نے اس جگہ کو وہ اختیارات اور وہ خلیفہ جو سعودیہ میں لفظ خلیفہ استعمال ہوتا ہے اسی معنی میں ہوتا ہے، یعنی جو پہلے والے بادشاہ اور شہنشاہ کیا یہ خلیفہ ہے، یعنی اب وہ اختیارات اس کے پاس آئے ہیں. خوب یہاں پر یہ 3 چیزیں سمجھنی ہے کہ پہلے کہ مستخلف عنہ کون ہے، یہ کس کا خلیفہ؟ آدم. ایک یہاں خلیفہ جو حضرت آدم ہے، یہاں مراد آیا وہ ذات شخص سے حضرت آدم ہے یا نہیں؟ انسانیت اور آدمیت کی بات ہو رہی ہے. آدم کی نہیں بلکہ آدمیت کی خلافت کی بات ہے. یا کچھ خاص ہو، انبیاء و ائمہ خلیفہ ہیں باقی نہیں ہے. خلیفہ کون ہے؟ ایک سوال. خلیفہ کس کا ہے؟ یہ بھی سوال اس لیے کہ بادشاہ تو یا چلا جاتا ہے یا مر جاتا ہے،
یہ اگر ہم کہیں اللہ کا خلیفہ ہے تو اللہ تو نہ کہیں سے جاتا ہے نہ اس کو موت آتی ہے. اصل خلافت کا معنی اللہ کا خلیفہ بننے کا کیا معنی ہے؟ ہم نے تو جو خلافت دیکھی ہے سنی ہوئی ہے وہ نہیں ہوتا صاحب اختیار، یا نقل مکانی کر جاتا ہے یا مر جاتا ہے، تب خلیفہ کی ضرورت ہوتی ہے، تب اس کا کوئی خلیفہ بنتا ہے. کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ وہ بھی اپنے اختیارات لیے بیٹھا ہو اور اس کا خلیفہ بھی ہو. ایسے تو نہیں ہوتا سعودی عرب میں کہ خود شاہ سلمان بھی ہو اپنے اور اس کے ہوتے ہوئے ایک اور بھی بادشاہ ہو، وہ کہے میں خلیفہ ہوں. خلیفہ یعنی خلف میں آنے والا، پیچھے آنے والا. اللہ کی خلافت سے مراد کیا ہے؟ جو ہر جگہ پہ ہے، ہر وقت ہے، بکل شین علیم ہے، علی کل شین قدیر ہے، علی کل شین محیط ہے، اقرب من حبل الورید ہے. کوئی چیز جس کی قدرت سے باہر ہے ہی نہیں، جس کو موت اور اونگ بھی نہیں آتی، اس کا خلیفہ ہونے کا معنی کیا ہے؟ یہ سوال ہے نا. ان سوالوں کو جب ہمیں جواب ملیں گے نا اس آیت کو پڑھنے کا، اگر ہم ہوں ہمت ہو اور ان سوالوں کے جواب لیں ہم قرآن مجید سے، تھوڑی سی دقت کریں، جلدی جلدی نہ گزریں. میں اگر بد نصیب ہوں، صرف قرآن مجید پڑھنے کے لیے صرف ذہین ہونا کافی نہیں ہے. کچھ کوشش کرے انسان پاکیزہ ہو کر. جوادی عاملی صاحب فرماتے ہیں کہ اجتماع ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے راستے رکے ہوئے ہیں، شاید بعض بندے اس وجہ سے بھی جنہوں نے باہر سے آنا تھا درس میں نہیں آ سکے. جن کا اجتماع ہو رہا ہے نا اسلام مسلمانوں کا، انہوں نے اس روایت سے مسواک کا استحباب سمجھا ہے. مسواک بڑی اچھی چیز ہے، مستحب ہے، سنت رسول ہے، لیکن روایت یہ ہے طاہروا افواہکم فإنہا طرق القرآن. اپنے منہ پاک کرو. میں نے خطبہ جمعہ میں کہا تھا مثلا فقہی مسئلہ بھی ہے یہ کہ منہ کے اندر مثلا خون آ جائے، جہاں سے خون آ جائے تو پہلے اس کو دور کرنا ہوتا ہے، پھر قلیل پانی سے 2 مرتبہ اور جاری پانی یا کثیر پانی سے 1 مرتبہ دھوئیں تو پاک ہوتا ہے. خوب گلے سے خون آ جائے تو یہی مسئلہ کسی نے سنا ہوا ہو تو موٹر چلا کے پیپ لا دے بھائی اندر گلا میں نہیں ہے ایسے بنانا. یہ اعضاء اندرون سے مثلا ناک ہے، اس کا اندر ایسا ہے، کان کا اندرون ایسا ہے، یہ اس طرح پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اندر اگر خون ہو بھی صحیح تو نماز ہو جاتی ہے. گلے میں خون آ رہا ہو تب بھی نماز ہو جاتی ہے. ناک کے کسی جگہ پر اندر خون ہے نماز ہو جاتی ہے. یہ نجاست مانع صلات نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں طاہروا افواہکم. قرآن مجید یہ روایت یہ نہیں کہہ رہی کہ طاہروا اسنانکم، دانت صاف کرنا بھی اسلام کہتا ہے، لیکن یہاں پیغمبر فرما رہے ہیں اپنے منہ پاک کرو. غیبت کی ہے، جھوٹ بولا ہے، تہمت لگائی ہے، گالیاں دی ہیں، بد اخلاقی کی ہے. اب یہ منہ نجس ہے،
اس کو پاک کیسے کرنا ہے جو غیبت اور تہمتوں سے پاک ہوا ہے، نجس ہوا ہے؟ یہ توضیح المسائل میں نہیں، یہ توبہ سے پاک ہونا ہے، یہ آنسوؤں سے پاک ہونا ہے۔ وہ کر کے ہم اگر جائیں خدمت قرآن مجید میں، منہ پاک کر کے کوشش کریں اور پھر دقت کریں تو اب میں ٹائم ہے ابھی؟ ہاں جی، تو پہلا سوال کہ یعنی خلیفہ کس کا ہے اور خلیفہ کون ہے؟ کس کا ہے اور کون ہے خلیفہ؟ خلافت مطلب یہ ہے۔ تو یہ پڑھنے اتنا مطلب یعنی جو ہے سنگین ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو سر سے یاد کر دوں تقریباً پانچ اقوال ہیں، 5 اقوال کہ خلیفہ کون ہے۔ یہ مفسرین نے خود، بعض مفسرین نے کہا کہ خلیفہ صرف وہ شخص آدم ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ یعنی یہ آدم کی بات ہو رہی، آدم جو حضرت حوا کے شوہر تھے، حابیل قبیل کے باپ تھے، باقی کسی آدمی یا اولاد آدم کی بات نہیں ہے۔ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے میں خلیفہ بنا رہا ہوں، یہ خلیفہ صرف آدم ہے، شخص آدم۔ بعض مفسرین اور یہ بڑے بڑے مفسر، جار اللہ زمخشری، ہمارے شیعہ مفسرین میں سے مجموع البیان کے مصنف طبرسی، بڑے سنیوں میں وہ بہت بڑا مفسر ہے، خانہ کعبہ میں رکھ دی تھی تفسیر کے اس میں کوئی اضافہ یا کمی کرو، وہ جار اللہ یعنی جس نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کے تفسیر لکھی ہے۔ جار اللہ یعنی اللہ کا ہمسایہ، اس کا معنی بنتا ہے، چونکہ وہاں بیٹھ کے لکھی تھی اور لکھ کے چیلنج کیا تھا کہ کوئی اگر اس سے بہتر لکھ سکتا ہے تو اضافہ کرو۔ آتے تھے خانہ کعبہ میں تو سب آتے ہیں۔ اور ادھر مجموع البیان کے جو آغا طبرسی ہیں بہت بڑی شخصیت ہے تفسیر میں، یعنی جس شیعہ آدمی کی تفسیر کو متعصب سنی بھی تفسیر کہتے ہیں، مانتے ہیں، وہ صاحب مجموع البیان ہے۔ خوب ایک قول، دوسرا قول ہے کہ نہیں، اس خلیفہ سے مراد انسان کامل ہے۔ اب انسان کامل سے مراد کیا ہے، میں ابھی فہرست بیان کروں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ انبیاء اور ائمہ ہیں صرف۔ چوتھا قول یہ ہے کہ نہ، سارے کافر مشرک سب جتنے انسان ہیں اولاد آدم میں سب مراد ہیں، ان کی خلافت کی بات ہو رہی ہے۔ پانچواں قول جو صحیح ہے، جس کو ہم نے اختیار کرنا ہے، تھوڑا سا دقیق ہے، وہ یہ ہے کہ نہیں، یہ جو خلافت ہے یہ تشکیک ہے، اس میں شک ہے اس کی، یعنی اس کے رتبے ہیں۔ جس سے خلافت ملی ہے وہ آدم تعلیم اسماء ہے، حقائق کا علم، جتنا جتنا کسی کے پاس حقائق کا علم ہوگا اتنی اتنی اس کو خلافت۔
سب معروم بھی نہیں ہیں اور سب شامل بھی۔ پہلے قول میں یہ تھا کہ آدم ہے، باقی سب کوئی بھی نہیں ہے۔ انسان کامل والوں نے کہا کہ انسان کامل ہے، باقی نہیں ہے۔ انبیاء اور ائمہ والوں نے کہا کہ وہ ہے، باقی نہیں ہے۔ یہ چوتھے قول والوں نے کہا سب ہیں، حتیٰ الیاذ باللہ شمر اور فرعون اور یزید بھی ہیں۔ پانچواں قول یہ ہے کہ یہ چاروں قول افراط و تفریط ہے۔ میرٹ ہے خلافت کا، ادھر سے دی جانی ہے۔ جو اس کے میرٹ پر جتنا حامل اسماء خدا، حقائق، اسرار کائنات ہوتا جائے گا، اتنی خلافت بھی تشکیک میں ہے اور انسان بھی۔ خلافت ایسے نہیں ہے کہ ملتی ہے تو پوری، نہیں ملتی تو کچھ بھی نہیں۔ اس کے درجے ہیں، جو کم اسماء کا عالم ہے اس کو تھوڑی ملتی ہے، جو ٹاپ کا ہے اس کو پوری ملتی ہے، جو اصلاً اپنی استعداد کھو بیٹھتا ہے اس کو اصلاً نہیں ملتی۔ اب پریشان ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ یہ یعنی اس میں ہے کہ خلیفہ کون ہے۔ اب ایک منٹ سو، اور کس کا خلیفہ ہے اس میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ ان میں سے اب نا ہم نے یعنی ترتیب یہ ہے کہ ایک ایک قول کی دلیل ذکر کر کے کس بنا پر انہوں نے یہ کہا ہے اس کے قائل ہوئے ہیں، پھر اگر وہ قابل رد ہوا تو اس کو رد کر کے جو جس کی دلیل ایسی ہوئی جو رد نہ ہو سکی اس کو ماننا ہے، پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ خلیفہ کون ہے۔ اس طرح مستخلفان ہو کون ہے، بعض نے کہا ہے خدا ہے، بعض نے کہا نہیں زمین پر کچھ فرشتے آئے ہوئے تھے، جن تھے، انہوں نے خون ریزی کی تھی، ان کو یہ روایات کا یعنی مضمون ہے، ان کو مارنے کے لیے اللہ نے فرشتے بھیجے تھے ان کا فساد ختم کرنے کے لیے، ان فرشتوں کو واپس بلا کے آدم کو زمین پہ بھیجنا چاہ رہے تھے، تو ان فرشتوں کے خلیفہ بن رہے تھے آدم۔ بعض نے کہا جنوں کے، بعض روایات میں اس سے پہلے ایک مخلوق تھی نسناس نام کی، اس کا خلیفہ ہے آدم۔ تو ان اقوال میں دلیل کے ساتھ یعنی قرآن مجید پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام اقوال کو دیکھیں، ان کی دلیل دیکھیں، اس دلیل کی پاور دیکھیں کتنی سٹرانگ ہے۔ اگر رد ہو گئی تو چھوڑ دیں گے اس قول کو، اگر نہ رد ہوئی تو اس قول کو اپنائیں گے۔ بر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔